السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت دہم کی اردو درسی کتاب کی غزل نمبر 2، جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔ ان کے تعلق سے چند باتیں ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ خواجہ میر درد اصل میں صوفی شاعر ہیں۔ ان کا تعلق تصوف سے، اور ان کے اکثر اشعار آپ کو تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو تصوف کیا چیز ہے، سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا۔ تو تصوف اصل میں اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کا نام ہے، اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کا نام، جس میں گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ گناہوں سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے، اور روحانیت کی طرف انسان اس میں مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصوف ہے۔ تو یہ صوفی شاعر ہیں، ان کے ہاں بھی تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے اشعار ہم کو نظر آئیں گے۔ اب جب بات ہوتی ہے محبت کی، تو اسی ضمن میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے، جبکہ اپنے دوست اور محبوب سے محبت عشق مجازی کہلاتی، تو بعض مرتبہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم عشق حقیقی پر بھی محمول کر سکتے ہیں، اس پر بھی وہ شعر صادق آتا ہے، اور عشق مجازی پر بھی صادق آتا ہے، دونوں جگہ برابر فٹ بیٹھتا ہے وہ۔ تو خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر ہیں، اور ان کے یہاں پر ہم کو عشق و محبت کی باتیں ملتی ہیں، اور یہاں پر اس غزل میں بھی آپ پوری غزل دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو تصوف کا رنگ غالب نظر آئے گا، اور عشق و محبت کی باتیں آپ کو سننے میں ملیں گی۔ ان کا خاص بات ہے کہ ان کی مذہبی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور بڑے اچھے اخلاق اور کردار کے حامل تھے، عربی فارسی کے ماہر تھے، اور درد تخلص کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے کلام میں سادگی، روانی اور پاکیزگی ہے۔ سادگی، جس کا یعنی ان کا کلام ایسا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ روانی بھی ہے، بہت آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہیں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے، یعنی کوئی آپ کو اس طرح کی باتیں نظر نہیں آئیں گی بیہودہ قسم کی، یا ایسی باتیں جو بازاری قسم کی باتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بلکہ پاکیزگی پائی جاتی ہے کلام میں۔ اور انتقال ہوا تھا 1785 میں۔ تو اس طرح سے یہ مختصراً ہم نے خواجہ میر درد کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ دراصل ہم ان کی یہ غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ ہر چند کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ عشق جو ہے وہ میری جان ہمیشہ کھاتا رہتا ہے، سدا، ہمیشہ۔ جان کھانا محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے چین کر دینا، بے قرار کر دینا، ستانا، پریشان کرنا۔ تو عشق جو ہے، خواجہ میر درد کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ عشق ہمیشہ مجھ کو پریشان کرتا رہتا ہے، ہمیشہ بے چین کیے رہتا ہے، اور کسی پل چین نہیں آتا، لیکن پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ لیکن اب میں کیا بتاؤں کہ اگرچہ عشق مجھ کو ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے، اور کسی پل مجھ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، لیکن اس سے مجھے جو لذت ملتی، اور اس میں جو مجھ کو مزہ آتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ جی ہی جسے پاتا، ایسی لذت ملتی ہے، ایسا مزہ اور ایسا لطف اس میں آتا ہے کہ جسے میرا دل ہی جانتا ہے، اور میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو شاعر نے عشق کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے، اس لذت کو بیان کیا ہے کہ جو صرف عاشق ہی سمجھ سکتا ہے اور اس کا دل جانتا ہے۔ تو اسی بات کو بیان کیا کہ اگرچہ عشق جو ہے ہمیشہ میری جان کھاتا رہتا ہے، ہمیشہ مجھ کو پریشان اور بے قرار رکھتا ہے، لیکن اس سے ایسی لذت مجھ کو حاصل ہوتی ہے، اور دل کو ایسا لطف حاصل ہوتا ہے کہ دل ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور دل کے علاوہ اور اس کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، اور کوئی اسے لفظوں میں، اور اس کیفیت کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے،
باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے. کیفیت ایک تکلیف کا اظہار کر رہا ہے شاعر. آہ آہ یہ بہت زیادہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے آواز نکلتی ہے. تو انتہائی تکلیف کے عالم میں جو آواز نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے، تو اس کا اظہار اس شعر میں بھی ہو رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں کب تک بکوں، میں کب تک جو ہے بڑبڑاتا رہوں، میں کب تک اپنی باتیں تیرے سامنے، اپنے دوست سے کہہ رہا ہے، کب تک میں تیرے سامنے اپنی باتیں بتاتا رہوں. تیری بلا سنتی ہے، تیری بلا، یہ میری بلا سے، تیری بلا سے آپ نے بہت سے ایسے جملے سنے ہوں گے. تو اردو میں یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی تجھے، تیری بلا سے مراد ہو جائے گا تجھے کوئی پرواہ نہیں. تیری بلا سنتی ہے یعنی آہ کب تک میں بکوں. بہت زیادہ تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ میں کب تک بڑبڑاتا رہوں، کب تک اپنی باتیں بیان کرتا رہوں، کیونکہ تجھے تو کوئی پرواہ نہیں اور تجھے میرے حال سے کوئی سروکار نہیں. باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے. تو جو باتیں مجھ کو لوگوں کی، جو دل مجھے سناتا ہے اور مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور جب میں وہ باتیں تجھ سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور تجھ سے بیان کرتا ہوں تو لاپرواہی کا اظہار کرتا ہے اور اس پر دھیان نہیں دیتا. تو شاعر کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور اسی تکلیف کے عالم میں شاعر یہ شعر کہہ رہا ہے کہ آہ کب تک میں بکوں، تیری بلا سنتی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ میں کب تک اپنی باتیں بیان کرتا رہوں، اس لیے کہ تجھ کو میری باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اور جو باتیں مجھ کو میرا دل جو ہے، جو لوگوں نے مجھ سے کہی ہیں اور میرے دل کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو جو باتیں مجھ کو سنواتا ہے اور جو باتیں لوگوں کی مجھے سننی پڑتی ہیں، جب میں وہ تیرے سامنے بیان کرتا ہوں تو تیرا رویہ دیکھ کر مجھے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو شاعر پہلے تو لوگوں کی باتوں سے پریشان ہے اور اس کے بعد اپنے دوست کی اس کیفیت اور اس حالت سے اسے اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. اسی کو اس انداز سے بیان کیا. آہ کب تک میں بکوں، تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے. ہم نشیں پوچھ نہ اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے. اب شاعر اپنے دوسرے دوست سے کہہ رہا ہے. ہم نشیں کسے کہتے ہیں؟ ہم نشیں کا مطلب ہوتا ہے دوست جو ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہو، جس کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی ہو، تو وہ اس دوست کو ہم نشیں کہا جاتا ہے. ہم یہ سابقے کے طور پر استعمال ہوا. تو شاعر اپنے دوسرے دوست سے، اپنے اس دوست سے اپنے محبوب کی بات بیان کر رہا ہے کہ اے دوست، اے ہم نشیں، تو مجھ سے اس شوق کی خوبی کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ. یعنی اس کے کسی دوسرے دوست نے اس سے پوچھا ہوگا کہ ایسی کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو وہ اتنا پسند آتا ہے تمہارا دوست. تو اس کو شاعر جواب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے دوست، تو مجھ سے اس چنچل اور اس شریر کی خوبی، اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ. شوق، چنچل، شریر، اس شوق کی خوبی مجھ سے مت پوچھ. کیوں مت پوچھ؟ کیا کہوں تجھ سے، میں تجھ سے کیا بتاؤں، غرض جی کو میرے بھاتا ہے. بس بات یہ ہے کہ وہ میرے دل کو بھاتا ہے. دل کو بھانا محاورہ، بہت سے محاورے اس میں استعمال کیے گئے، یعنی اچھا لگنا، پسند آنا. بس بات یہ ہے کہ وہ میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے پسند آتا ہے اور وہ مجھے محبوب ہے. تو جب دونوں باتیں ہیں کہ پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، یعنی اس میں کیا خوبی نہیں ہے، اس میں ہر طرح کی خوبی ہے، اسی لیے وہ مجھے پسند آتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس کی خوبی کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ، اس میں کیا خوبی ہے نہیں ہے وہ میں کچھ جانتا نہیں. یعنی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہے یا نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ وہ میرے دل کو بھاتا ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں تجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو بڑا اچھا شعر کہا. کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے، کہ دوست اس شوق کی خوبی کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ. کیوں؟ میں تجھ سے کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لے کہ وہ میرے دل کو بھاتا ہے. بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہمارے دل کی بڑی عجیب کیفیت ہے اور آج تک ہم اس کو سلجھا نہیں سکے، ہم اس معمے کو حل نہیں کر سکے
کس معمے کو؟ کہ آپ خوش ہو گئے، کہ ہمارا دل وہ خود ہی خوش ہونے لگتا ہے اور پھر آپ ہی گھبراتا ہے، پھر اچانک خوش ہوتے ہوتے وہ گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف کا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اس کیفیت کو ہم کس طرح سمجھیں کہ کبھی تو خوش ہونے لگتا ہے، کبھی گھبرانے لگتا ہے۔ تو یہ جو دونوں باتیں دل کے ساتھ پیش آتی ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غم کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی دکھ درد محسوس کرتا ہے، اس کو شاعر نے کہا کہ یہ ایک ایسا معمہ ہے کہ جو آج تک ہم سے حل نہیں ہو سکا۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، ہمارے دل کی بات ہم سے حل نہیں ہو سکی، کیونکہ کبھی تو خود ہی خوش ہونے لگتا ہے اور پھر کبھی خود ہی گھبرانے لگتا ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، اور جی کڑا کرنا، ہمت کرنا، یہ بھی محاورہ ہے، کئی محاورے استعمال ہوئے، آپ اس کو نوٹ کیجئے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، جب میں ہمت کر کے تیری گلی سے جب گزرتا ہوں، جیسے شاعر یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں تیری گلی سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن بڑی ہمت کر کے جب تیری گلی سے جب میں جاتا ہوں تو دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ تو یہ دشمن دل، یہاں یہ مرکب اضافی کی ترکیب استعمال کی، دل دشمن، کہ یہ جو دشمن دل ہے میرا، تو یہ صفت بھی ہے دل کی، دشمن کا، یہ جو دشمن دل ہے یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، یہ پھر سے مجھ کو وہیں لے آتا ہے، اسی گلی میں لے آتا ہے، تیری گلی میں لے آتا ہے۔ حالانکہ میں ہمت کر کے جاتا ہوں کہ اب پھر لوٹ کے نہیں آؤں گا، لیکن پتہ نہیں یہ جو میرا دشمن ہے، یہ جو دل، یہ مانتا نہیں ہے اور پھر سے مجھے گھیر کے اسی گلی میں لے آتا ہے۔ تو ایک ایسی کیفیت کو بیان کیا کہ عاشق اپنے معشوق کے در کو نہیں چھوڑ سکتا اور اس کا دل کسی طرح اس کو قرار نہیں آتا بغیر اس کی گلی کے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ درد، یہ مقطع کا شعر ہے۔ تو درد کی قدر یعنی اس کی اہمیت، تو درد کی قدر میرے یار اپنے دوست کو سمجھا رہا ہے کہ دوست تو درد کو کوئی معمولی آدمی مت سمجھ، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ پتہ نہیں کسی کو اس کو کچھ شاید کام ہی نہیں ہے یا کوئی معمولی آدمی ہوگا۔ تو درد اپنی اہمیت سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے یار، درد کی قدر جو ہے اس کو ذرا سمجھو، اللہ کی قسم واللہ، یعنی اللہ کی قسم، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ ایسا آزاد شخص جو کسی کے جال میں نہیں پھنستا، وہ تیرے جال میں پھنس گیا اور یوں آتا ہے، اتنی آسانی سے آ جاتا ہے تیرے جال میں، اتنی آسانی سے آ جاتا ہے۔ ایسا آزاد شخص کہ جو کبھی کسی کی خوشامد نہیں کرتا اور کبھی کسی کے آگے پیچھے نہیں گھومتا، ایسا آزاد شخص وہ تیرے دام میں اتنی آسانی سے آ جا رہا ہے، تو ذرا تو بھی اس کی قدر پہچان اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر اور اس کی محبت کی قدر کر۔ تو یہ خواجہ میر درد کی غزل تھی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہو، اس کی تشریح سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس لیے کہ بقیہ انشاءاللہ جو غزلیں ہوں گی اور نظمیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ اب یہاں پہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ اور ساتھ ہی جو ہے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو آپ کمنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو ہم اس کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔